اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کو اسم جلالت کہا جاتا ہے۔ بڑی اہم موضوع ہے، سارے احباب ذرا توجہ رکھیے گا۔ اور باقی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ صفاتی نام کا مطلب ہے کہ اس میں صفت ہوتی ہے۔ مثلاً ہمیں رزق کون دیتا ہے؟ تو رزاق، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اسی طرح ہم ایک نام بولتے ہیں یا ستارو، عیبوں پہ پردے ڈالنے والا۔ اسی طرح ایک بولتے ہیں یا غفارو، وہ کریم مالک بخشش فرمانے والا۔ تو لہٰذا یہ ہیں صفاتی نام۔ اور جب لفظ اللہ بولا جائے گا تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، جسے اسم جلالت کہا جاتا ہے۔ ایک بات آپ سنیں گے، بڑا لطف آئے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں بیک وقت اللہ تعالیٰ کی ساری صفتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ ایک بار اللہ بولے گا تو اس میں ساری صفتیں آ جائیں گی۔ آپ بولیں ذرا ایک بار اللہ، ایک بار بولنے سے ساری صفتیں آ جائیں گی۔ اور دیکھیں، یہ جو ایمان والے ہیں نا، ان کی گواہی رب نے دی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا ایمان والے سب سے بڑھ کر رب سے پیار کرنے والے ہیں۔ اب جس نے لفظ اللہ، اسم جلالت کا احترام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے کیسے نوازا۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ لفظ اللہ جو ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے الف اتار دیں تو لفظ رہ جائے گا للہ، پھر بھی بے معنی نہیں ہوگا، با معنی ہوگا۔ اور اگر پہلا لام اتار دیا جائے تو رہ جائے گا لاہو، تو پھر بھی بے معنی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ لام بھی اتار دیا جائے تو پھر لفظ ہو آ جائے گا، تو یہ بھی بے معنی نہیں ہوگا۔ ایک محدث نے بڑی پیاری تشریح کی ہے اس بات کی، اور اس نے یہ جملے لکھے۔ اس نے کہا یہ اللہ کا نام لینے میں یہ خصوصیت ہے کہ وہ کریم مالک کا جب نام لیا جاتا ہے تو وہ رحمتوں کے پردے کھول دیتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے رحمان۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سنتے جائیں، اللہ کسی غیر خدا پہ نہیں بولا جائے گا۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی کسی پہ اللہ بولے گا تو وہ جو ہے وہ مشرک ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ اسی طرح رحمان جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، اور رحمان یہ صفت کسی اور میں نہیں ہے۔ ہاں کچھ ایسی صفت ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، اللہ میں ہے، اور اللہ نے اپنے بندوں میں جسے چاہیے اسے عطا فرمائی ہے۔ جیسے مثال دے دیتا ہوں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، سادہ سا ترجمہ ہے، بے شک اللہ لوگوں پہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ معنی کیا ہے؟ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور دوسری جگہ پہ 11ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے سورہ توبہ کے آخر میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مومن غلاموں پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی بندہ کہے جی اللہ بھی رؤوف ہے، حضور بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، حضور بھی رحیم ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ تو شرک نہیں ہوا، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ رؤوف ہے تو کسی کے بنانے سے نہیں ہے، خود ہے۔ اللہ رحیم ہے تو کسی کے بنانے سے نہیں ہے، خود ہے۔ ہمارے آقا رؤوف اور رحیم ہیں تو وہ رب کے بنانے سے ہے۔ اب کتنا بڑا فرق آ گیا۔ تو لہٰذا یہ جو ہے یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں،
یہ جو صفاتی ہیں، جیسے آپ نے ہر نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب 15ویں پارے میں لفظ رب اللہ نے ماں باپ کے لیے بولا ہے، اور میں تم دعا کیا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو لہٰذا اب اس کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ اللہ پہ جب رب بولا گیا ہے اور وہی رب ماں باپ پہ بولا گیا ہے تو شرک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ پالنے میں کسی کا محتاج نہیں، وہ ذاتی طور پہ خود پال رہا ہے، اور ماں باپ جو ہیں وہ رب کی عطا سے اولاد کو پال رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا۔ امام راضی نے لکھا، یہ دیکھیں آج کل آپ بازاروں میں بھی چلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اخبارات پڑے ہوتے ہیں، اور ان اخبار پہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے، نام لکھے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بات نہ توجہ سے سن کر جائیں اور من ٹھنڈا کر کے جائیں۔ امام راضی فرماتے ہیں یجاء برجل یوم القیامہ، قیامت والے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، لایا جائے گا۔ فینظر فی احوال نفسہ، وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا۔ فلا یری لنفسہ حسنۃ، اسے اپنے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی نظر نہیں آئے گی، مطلب جو بڑے بڑے عمل ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے۔ فیاتیہ النداء، وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو آواز آئے گی یا فلان ادخل الجنہ باعمالک، اپنی نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیقول، وہ کہے گا اے میرے خالق و مالک، ماذا عملت، وہ میں نے کون سا عمل کیا ہے، وہ کون سی نیکی کی ہے۔ میدان محشر میں حضور کی حدیث نقل کرتے ہیں امام راضی کہ اللہ رب العزت کیا فرمائے گا، فیقول اللہ تعالی الست لما کنت نائما، تمہیں یاد نہیں ہے ایک مرتبہ تم سو گئے تھے، تقلبت عن جنب الی جنب لیلۃ قضا، ایک رات تم نے کروٹ بدلی، یعنی کبھی ادھر کبھی ادھر، اپنی کروٹ کو بدلا۔ فقلت فی خلال ذالک اللہ، کروٹ بدلتے ہوئے تو نے ایک بار کہا اللہ، کروٹ بدلتے ہوئے ایک بار کیا کہا، بولیں سارے کیا کہا، پھر بولیں ایک بار اللہ کہا۔ ثم علیک النوم فی الحال، پھر تو سو گیا، فنسیت ذالک، اور تو بھول گیا، مطلب یہ ہے کہ تو نیند میں اللہ کہتا رہا لیکن بیداری میں ہماری فرما برداری میں آ جاتا تو پھر کیا ہی بات تھی، لیکن تو نے ایک بار اللہ کہا اور تو بھول گیا۔ لیکن اللہ فرمائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا لا تأخذنی سنۃ ولا نوم، تو سو گیا ہے، ہم تو نہیں نہ سوئے، تو سو گیا، ہمیں اونگ نہیں آتی، تو بھول گیا ہے۔ فما نسیت، واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو بھول گیا، فما نسیت، میں تو نہیں نہ بھولا، بس جو تو نے نیند میں ایک بار اللہ کہا تھا اس وجہ سے تمہاری بخشش ہو گئی ہے۔ فضل کریں عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے گناواں والے۔ اب اندازہ کریں کہ ایک آدمی اگر حالت نیند میں کروٹ بدلتے ہوئے اللہ کو یاد کرے تو اس کا یہ عالم ہے، اور جو کسی کام کا ارادہ کرتا ہوا کہے انشاءاللہ، جو کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کے ماشاء اللہ، جو شیطان سے بچنے کے لیے کہے لا حول ولا قوت الا باللہ،
جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو سونے سے پہلے کہے اللہم بسمک اموت و احیا، جو سو کر اٹھے تو کہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، جو کھانے کے بعد کہے الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین، جو واش روم میں جانے سے پہلے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو باہر آ کر کہے غفرانک، ٹھیک ہے، یا الحمدللہ الذی اذھب عنا الاذی وعافانی، جو بندہ کسی مصیبت کو دیکھے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیں ایک مسلمان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو بہانے سے اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو اگر کوئی سوئے ہوئے رب کو یاد کرے تو اس کا یاد کرنا بیکار نہیں جاتا، اور جو پھر اللہ کو یاد کرے بیداری کی حالت میں وضو کر کے۔ دیکھیں میں آج حدیث پڑھ رہا تھا ابھی نماز اذان سے پہلے، ابو جہل بدترین کافر تھا، حضور کا بڑا دشمن تھا، بڑے بڑے اس نے حربے استعمال کیے کہ اسلام کا پرچم دبایا جائے۔ اس کا بیٹا ہی اکرمہ، یہ نسائی شریف میں موجود ہے، وہ کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، کشتی نے ہچکولے شروع کیے، یعنی لہریں ایسی آئیں کہ کشتی والوں کو اب پتہ چل گیا کہ ہم ڈوبنے لگے ہیں، تو انہوں نے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیا، یعنی بتوں کو پوجنے والے تھے، انہوں نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، حالت کفر میں کہا کہ اللہ اگر تو ہمیں یہاں سے نکال دے تو پھر ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ لیں گے۔ پھر کشتی کنارے لگی، کشتی کنارے لگی، اور یہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ حضور کی بارگاہ میں آیا، اور اس نے سرکار کے پاس آ کر رخ مصطفیٰ دیکھا، کلمہ پڑھا اور صحابی رسول بن گیا۔ یہاں پہ اس حدیث کو لکھ کر نا محدثین نے شرح بڑی پیاری لکھی، انہوں نے کہا یار جو حالت کفر میں سچے دل سے رب کو پکار لے، یعنی پکا ارادہ کر کے، سچے دل سے مراد پکا ارادہ کر کے، تو اس کا پکارنا ضائع نہیں جاتا، اور جو حضور کا نوکر بن کے رب کو پکارے، تو لہٰذا اس سے مراد یہ ہے کہ لفظ اللہ، یعنی اس میں جلالت جو ہے اس کے آداب اور اللہ کی محبت میں۔ اور دیکھیں نا ایک دن گلیوں میں بندے کھڑے رو رہے تھے، میں نے یہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ملفوظات میں پڑھا ہے کہ گلیوں میں ایک مجذوب کھڑا رو رہا تھا، تو اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ تو اس نے کہا آج گلی میں نا جانور نے پیشاب کر دیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، جانور گلیوں میں ہی پیشاب کرتے ہیں، گھوڑا جا رہا ہے، گدھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، بیل ہے، یہ سارے گلیوں میں۔ اس نے کہا بات کچھ یوں ہے کہ یہ جو جانور نے آج پیشاب کیا ہے نا گلی میں، اس سے پتہ چل گیا ہے کہ حضرت بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا حضرت بشر حافی نے ایک مرتبہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا زمین پہ پڑا دیکھا، اس کو اٹھایا، اس کو چوما، اس کو اونچی جگہ پہ رکھا، ادب کیا، اللہ نے دل کی کایا بھی پلٹ دی، اور اللہ نے ایسا اپنا یار بنایا کہ جن گلیوں سے بشر حافی گزرتے تھے، اللہ نے ان گلیوں میں گزرنے والے جانوروں کو حکم دیا تھا کہ تم نے ادھر پیشاب نہیں کرنا، یہاں سے میرا یار گزرتا ہے، یہاں سے میرا یار گزرتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی، اگر کملی والے کے نوکروں کی یہ شان ہے تو پھر میرے آقا کی اپنی شان کا کیا عالم ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج جمعۃ الوداع ہے، یقیناً ایک خوشی کا دن بھی ہے اور ایک غمی کا دن بھی ہے۔ غمی اس لیے کہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، پھر پتہ نہیں نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن خوشی اس لیے ہے کہ پھر اللہ نے زندگی میں وہ دن دے دیا کہ جس ایک دن کے ایک ایک سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو جہنمیوں کی لسٹ سے نکال کے جنتیوں کی لسٹ میں شامل کرنا ہے۔
اتنا بابرکت دن ہے، کوشش کریں غسل کر کے اچھے اور نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کے حضور پاک کی سنتیں پوری کر کے خطبہ جو تقریر ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچیں تاکہ تسلی کے ساتھ جمعۃ المبارک کی برکات کو حاصل کیا جائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ درود